السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خانہ کعبہ کے سائے میں حضرت ابو مطلب کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا ہے۔ ابو مطلب آ کر اس تخت پر بیٹھ جاتے۔ ان کے سارے بیٹے ان کے ارد گرد بیٹھتے، لیکن ان مسند پر کوئی نہ بیٹھتا۔ ایسے میں اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آتے تو سیدھے اس تخت پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے۔ آپ کے چاچا آپ کو تخت سے اتارنا چاہتے تو ابو مطلب انہیں روکتے اور ان سے کہتے، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، اللہ کی قسم اس کی بہت بڑی شان ہوگی، سبحان اللہ۔ یہ کہنے کے بعد ابو مطلب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے اور آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے، ماشاءاللہ۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ کی شان ظاہر ہو چکی تھی، ماشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی۔ آپ کے والدہ آپ کو آپ کے دادا کے ننیال میں لے آئے۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا، آخر اس سے رہ نہ گیا، پوچھنے لگا، اے لڑکے، تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس نے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدہ محترم کو بتائی۔ اس پر حضرت آمینہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئے، سبحان اللہ۔ مکے کے لوگ رات کے وقت ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے تھے۔ سنانے والوں کے گرد لوگ جمع ہو جاتے، سننے والوں میں ہر عمر کے لوگ ہوتے تھے۔ ایک روز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی لڑکے سے کہا، تم ذرا میرے بکریوں کا خیال رکھنا، آج رات میں مکے میں جا کر کہانیاں سنوں گا۔ آپ اس زمانے میں مکے کے نواح میں بکریاں چلایا کرتے تھے۔ یہ لڑکا بھی آپ کے ساتھ اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ اس نے جواب میں کہا، ٹھیک ہے، فکر نہ کرو۔ آپ اس ارادے سے چل پڑے۔ جب آپ مکے کے گھر والوں میں سے ایک گھر سے قریب پہنچے تو اس میں سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے پاس موجود ایک شخص سے پوچھا، یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا، ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے، اس خوشی میں گانا بجانا ہو رہا ہے۔ آپ نے جو نئی گانے کی طرف توجہ دی، آپ کو سخت نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ صبح سورج نکلنے پر آپ بیدار ہوئے اور اٹھ کر اپنے ساتھی لڑکے کے پاس چلے گئے۔ اس نے جب رات کی تفصیل پوچھی تو آپ نے اسے بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ اس طرح ایک اور دن آپ نے اس سے فرمایا، تم آج رات میرے بکریوں کا خیال رکھنا، میں مکے میں جا کر کہانیاں سنوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ آپ مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلی رات کی طرح آپ کو پھر ایک گھر سے گانے بجانے کی آواز آئی، لیکن جو نہیں آپ نے اس طرح کان لگانے چاہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند غالب کر دی اور صبح سورج نکلنے پر آپ کی آنکھ کھلی۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم،
پھر مجھے دھوپ ہی نے اٹھایا۔ ماشاءاللہ، بے شک آپ اپنے ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ اس نے پھر رات کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دو واقعات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، بس اس کے بعد نہ میں نے کبھی ایسا ارادہ کیا، نہ میں اس طرح کی کسی کام کے لیے دوبارہ گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر کچھ صحابہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں پلو کے درخت تھے، ان پر پلو لگے ہوئے تھے۔ صحابہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پلو توڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، سیاہ پلو توڑو، وہ زیادہ خوش ذائقہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہے؟ کیا آپ بکریاں چلاتے رہتے ہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، میں نے بچپن میں بکریاں چرائی ہیں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ ماشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔